یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ یہ ایٹم بم پڑھ لیجئے گا بعد میں بار بار پڑھا اگر اللہ کے بندے میں ایڈی وڈی جناب امت دے اوتے احسان کیتا ہے، اللہ نے میرے کو یہ کام لیا ہے، ایڈی وڈی جناب امت دے اوتے احسان کیتا ہے، ایڈی وڈی جناب امت دے اوتے احسان مسلمہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو تمہارا مسلمانوں والا نام ہونا ہے، جبکہ کام تمہارے مسلمانوں والے نہیں ہیں، لیکن جو تمہارے نام مسلمان والا ملا ہے، میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ کے احسانات نہ ہوتے تو آج کسی کفر کے گٹر میں تم پڑے ہوئے ہوتے، اور حال یہ ہوتا کہ دنیا اور آخرت میں تم ذلیل ہو رہے ہوتے، اور کل قیامت میں فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر تمہیں جہنم میں لے جاتے اگر نبی کریم کے احسانات تم پر نہ ہوتے۔ لیکن احسان فراموشی چونکہ تمہارے مزاج کے اندر شامل ہو گئی، اس لیے تم نے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بات کہہ دی ہے۔ تم کہتے ہو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا ہے، حضور نے تو احسان نہیں کیا۔ تو آیت پوری پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے وہ رسول بھیجا کہ جو ہماری نشانیوں کو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کے ظاہر کو ان کے باطن کو پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے۔ بتاؤ، پاک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی طرح سے کتاب اور حکمت کا علم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنی نشانیوں کو بیان کرنے والا ہے، یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دنیاوی مثال لے لی جائے کہ اگر کوئی تمہاری والدہ یا والد کا علاج کرے ڈاکٹر، اور آپ ڈاکٹر کو کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ آپ نے میری والدہ کو ٹھیک کر دیا ہے، تو وہ ڈاکٹر پلٹ کر آپ سے پوچھے کہ بھئی میرا کیا احسان، شفا دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو آپ بھی یہ کہیں گے حضور ہمیں معلوم ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن وسیلہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اس لیے آپ کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا میں جتنے بھی عہدے ہیں، ٹیچر ہیں، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، تو اب اس طرح سے اگر تمہاری بات مان لی جائے تو دنیا میں کوئی اپنے ٹیچر کو محسن ہی نہ کہے کہ ان کا تو مجھ پر کوئی احسان ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا کام تھا، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ اعلیٰ قسم کی جہالت اور علم سے دوری اور بغض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دل میں ہے کہ تم نے اس طرح سے اولیاء اللہ کی گستاخی کی کہ آج امام الانبیاء کے گستاخ بن گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ساری دنیا جو غیر بھی ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتنے بڑے احسانات ہیں اس امت پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کفر سے بچا کر، گمراہیت سے بچا کر ہدایت کا رستہ عطا فرما دیا ہے، وحدانیت کا رستہ عطا فرما دیا ہے، جنت کا رستہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ جہاں تو برابری کو تسلیم ہی نہیں کیا کرتا تھا، مساوات کو تسلیم ہی نہیں کیا کرتا تھا، یہاں تو کالے اور گورے میں بڑا فرق سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کریم کا احسان عظیم ہے کہ حضور نے مساوات کا درس دے کر جو ہے امت کو ایک راہ ہدایت نصیب فرما دی ہے کہ اسلام جو ہے وہ برابری کو پسند کرتا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا اب بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، توبہ کر لو، تجدید ایمان کر لو، اہل حق کے ساتھ ہو جاؤ، علماء کی عزت کر لو، اولیاء اللہ کی صحبت میں آ جاؤ، خدا کی قسم بیڑا پار لگ جائے گا۔ ورنہ جس طرح سے جس راستے پر تم چل چکے ہو، اور جس طرح سے معاذ اللہ ایک کے بعد ایک کبھی اولیاء اللہ کے گستاخ ہو جاتے ہو، کبھی صحابہ کے گستاخ ہو جاتے ہو، کبھی اہل بیت کے گستاخ ہو جاتے ہو، اور آج امام الانبیاء کے گستاخ ہو گئے، نہ جانے اس لوگوں کا حشر اس طرح سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، اور اتنا حشر برباد ہو جاتا ہے کہ رہتی دنیا کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تم جیسے تمام فتنوں